میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ ذرا بنیادی طور سے ہمیں بتا دیں تصور کیا ہے لال گائے کا، پھر بنی اسرائیل کا، یہ وہی قوم ہے جس کو اللہ نے سب کے اوپر فضیلت قرار دیا تھا، عالمین کے اوپر؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، کہ ہم نے انہیں فضیلت دی تھی، اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ ان تمام فضائل کے باوجود کہ اتنی انبیاء عطا ہوئے، اتنی کتابیں عطا ہوئی، صحیفے عطا ہوئے، پھر اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی پہلو تہی کی وجہ سے اور انبیاء کی ایذا رسانی کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کا مقبوض کہلا دیا۔ پھر قرآن مجید میں جو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ مت چلائیں جن کا آپ کے اوپر غضب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں اشارہ اسی قوم کی طرف کیا۔ تو فضیلت سے ان کی ابتدا ہوئی، انبیاء اللہ نے انہیں عطا کیے، کتابیں عطا کی، مگر اپنے اعمال سے یہ جہاں جا کے ٹھہرے وہ پھر غضب ہے اللہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ اللہ کی نافرمانی، انبیاء علیہ السلام کو ایذا رسانی، یہ ایسے کام ہیں کہ اللہ کو ناراض کر دینے والے۔ تمام فضائل کے باوجود بھی پھر وہ قوم اس حد تک گر سکتی ہے کہ پھر مغضوب علیہم ہو جاتی ہے۔ اب گائے کی جو آپ نے بات کی، گائے کا اس قوم سے رشتہ بہت پرانا ہے۔ قوم فرعون کے زمانے میں، یہ فرعون کی وہی تسلسل ہے، تو وہاں گائے کو بڑی اہمیت حامل تھی۔ فرعون کے بارے میں یہ ہے کہ جو اچھی گائے اسے نظر آتی تھی وہ اسے پسندیدہ کر لیتا تھا اور پھر عبادت کی طرف چلا جاتا تھا۔ تو وہاں سے گائے کی محبت اس قوم کے اندر، اس ارد گرد بسنے والوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ پھر یہ واقعہ ہوا جو ایک قتل ہو گیا تھا، اور مقتولین جو قاتلین تھے وہ مخفی تھے، جی۔ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کریں تاکہ قاتل کا پتہ چل سکے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں یہ حکمت تھی کہ ان کے دل میں گائے کی محبت پیدا ہوئی ہے، ہاں۔ بچھڑے کو یہ بوجھ چکے ہیں۔ جی جی وہاں امتحان بھی بچھڑے کی صورت جی میں آیا، گائے جی کی صورت میں۔ جی پہلے فرعون سے محبت چلی، جی پھر بچڑا دیکھا بولتا ہوا، اسے معبود بنا لیا۔ تو جی گائے کی محبت تو ان کے دل میں تھی ہی، ہاں۔ تو پھر اللہ نے اس محبت کا سدباب کرنے کے لیے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اسی کو ذبح کرو جس کو معبود بنایا تھا۔ اب پہلو تہی تو ان کے اندر تھی ہی کہ اب پس سے پیش کرنے لگے کہ بھائی گائے ذبح کی، بس اتنا حکم کافی تھا، کوئی گائے ذبح کر دیتے کہ نہیں جی ہمیں بتائیں کہ یہ گائے کی حقیقت کیا ہے، کیسی ہونی چاہیے۔ پہلے تو کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ ہم آپ سے سوال یہ لے کر آئے ہیں کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے، ہاں اور جواب یہ ہے کہ گائے ذبح کریں، ہاں تو یہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات میں کوئی بات نہیں۔ حکمت ہے۔ واہ۔ اللہ تعالیٰ اس توحید کی طرف تمہیں ہر معاملے میں لے جانا چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے جنہیں تم نے اتنا بڑھا دیا کہ پوجا بھی کیا، اب اپنے ہاتھ سے ذبح کر۔ ذبح کرو اسے۔ انہوں نے جب سوال شروع کیے تو جیسے جیسے وہ سوال میں بڑھتے گئے ویسے ویسے ان کے اوپر تنگی بڑھتی گئی۔ اچھا۔ یہاں سے ایک تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ بے جا سوالات تنگی لاتے ہیں، علم نہیں لاتے۔ بے جا سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بے جا سوالات کیے، تنگی ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایسی ہو، نہ کھیتوں میں جوتی جاتی ہو، نہ کام کرتی ہو، آزاد پھرنے والی ہو۔ دوسرا سوال ہوا، پھر اس میں عمر کی بات ہو گئی کہ نہ وہ بالکل کم عمر ہو، نہ وہ بالکل بوڑھی ہو کہ بچے نہ جنتی ہو، اوانم بین ذالک۔ پھر اس کے بعد رنگ کی رنگ کی بات بات ہو ہو گئی، گئی۔ اور رنگ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا لیا کہ جو پورے علاقے میں ایک ہی تھی، اچھا۔ اور اس میں بھی اللہ کی رحمت تھی۔ وہ الگ واقعہ ہے، لمبی بات ہو جائے گی، کہ وہاں بھی وہ ایک یتیم بچہ تھا جس پر اللہ نے اپنی مہربانی کرنی تھی۔ اچھا۔ اس کا باپ جو ہے وہ اس گائے کو، وہ اسی کیفیت کی گائے تھی، جنگل میں اللہ کے نام پہ چھوڑ آیا تھا، اور وہ اس تک پہنچی تھی، پھر وہ اکیلا اس کا مالک تھا، پورے علاقے میں وہی تھی۔ بہرحال مختصر گفتگو کہ وہ تسر صحیح الناظرین، اس کی لال گائے اب ہو گئی، صحیح وہ محبت بڑھتے بڑھتے اب لال ہو گئی، صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے لال گائے کہہ دی۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کی پسندیدہ نہیں ہے، اچھا۔ یہ ان کے سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ سختی برتتے جا رہے ہیں۔
अब अच्छा। हमारे यहाँ भी बाज़ लोग ये सोचने लगे कि कुर्बानी में लाल गाय तलाश करें, अगर होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर फरमाते। हाँ, तो अल्लाह ताला की पसंदीदा नहीं है ये लाल गाय, सही। ये इनके सवालों के जवाब में वो सख्तियाँ हुई। तो अच्छा, बहरहाल वो गाय मिल गई और उसको इन्होंने उस चमड़े के अंदर सोना भर करके उस कीमत पे लिया और वो उसे ज़बह कर दिया। अच्छा, यहाँ तक तो कुरान सही, मजीद साथ देता है, ये सही। वाक़या हुआ। अब जिस लाल गाय का हम तज़किरा कर रहे हैं, जी, ये लाल गाय और इसके मुतालिक कोई गुफ्तगू हमारी तारीख़ में, हमारी रिवायात में नहीं है। ये वही तवहुम परस्ती है जो अच्छा, इस कौम का ख़ासा है। अच्छा। उस तवहुम परस्ती को उन्होंने उस वाक़ये से फिर चलाना शुरू किया। अब वो पहले पूछते थे, अब वो लाल गाय की कुर्बानी पे आ गए हैं। अब इस हुँ, तवहुम को उन्होंने उसका रुख इस तरफ मोड़ दिया है। अब वो ये चाहते हैं और ये समझते हैं कि इतने बच्चों का खून और इतना सब कुछ एक लाल गाय धो सकती है, तो ये उनकी मर्ज़ी है, मगर इसका दीन से, हमारी सही बात है, रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं कोई है ताल्लुक नहीं। और कुछ इस कुर्बानी से होने वाला होने नहीं वाला है। नहीं, होगा ठीक है। वही जो रब चाहता है। बेशक